السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن سیریز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پروفیسر شمس الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور کچھ نئے واقعات جو مختلف ریسورسز سے ہمارے پاس پہنچتے ہیں، خاص طور پہ ای میل ہمارے کچھ آئی ہیں۔ ایک خاتون ہیں جو ماشاءاللہ اس وقت کافی ایجڈ ہیں، وہ اپنا ایک واقعہ انہوں نے بھیجا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کم و بیش 55 سال پرانا واقعہ ہے۔ اس وقت پاکستان بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا بنے ہوئے۔ یہ فرماتی کہ اس وقت ان کی عمر 14-15 سال تھی۔ کہنے ہمیں اتفاقی بات ہے جو مکان ملا گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن جب اس میں رہے ہم پتہ یہ لگا جناب وہ مندر سے اٹیچ ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہمارا جو گھر تھا چھوٹے کمروں میں مشتمل تھا۔ میرا ایک بھائی تھا، ایک میں تھی اور میری والدہ ایک میرے والد۔ اچھا، بھائی ان کے کم و بیش 5-7 سال ان سے بڑے تھے۔ یہ انہوں نے اپنا جو مکان کا سلسلہ بیان کیا، کہنے جو ہمارے کمرے تھے مکان میں، کمروں کے بیک سائڈ میں وہ ایک تہہ خانہ ہوا کرتا تھا۔ اچھا، اب وہ تہہ خانے کا کچھ قصہ ایسا تھا کہ تہہ خانے میں جب وہ دروازہ کھول کے جاتے تھے اندر تو جناب وہ تہہ خانے میں 2-4 سیڑھی ہی وہ نیچے اتر پاتے تھے اور نیچے وہ پانی بھرا رہتا تھا، وہاں پر مستقل ٹھہرا رہتا تھا۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ جناب یہ جو پانی ہے نا، یہ دراصل ایک سرنگ ہے۔ یہ سرنگ دراصل اس مندر کے اندر جا کے ختم ہوتی ہے۔ پانی اتنا گہرا تھا کہ اگر کوئی چیز کے اندر پتھر بھی بڑا بھاری پھینک دیا جائے تو اس کے فرش پر گرنے کی آواز تک نہیں آتی تھی۔ والد صاحب ان کے وہ کنڈی ایک بڑی پرانی لگی ہوئی تھی، وہ لگا دی اور دونوں بہن بھائی سختی سے کہہ دیا کہ بھائی یہاں آپ لوگ اندر کسی بھی قیمت پہ نہیں جاؤ گے۔ یہ جو خاتون ہے تو یہ فرماتی ہیں کہ میں بڑی چلبلی ہوا کرتی تھی۔ اپنی جو سہیلیاں تھیں میری محلے میں بڑی ذہین بھی تھی، پلس یہ کہ خوبصورت بھی تھی۔ میری والدہ تقریباً 3-4 سال ہوئے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں 3 افراد رہ گئے تھے، والد، بھائی اور میں۔ اچھا، بھائی بیچارہ سیدھا سادہ تھا، والد صاحب کے ساتھ صبح جاتے تھے، دوپہر کو تھوڑی سی دیر کے لیے گھر آتے تھے، کھانا وانا کھایا چلے جاتے تھے واپس، اور پھر رات گئے آتے تھے یہ لوگ۔ تو یہ ان کی روٹین تھی۔ یہ ہوتا تھا کہ میں چونکہ میری والدہ کا جب انتقال ہو گیا تو میرے والد نے ایک رشتے کی پھپھو ہوا کرتی تھی ان کی۔ اچھا، ان کے خاندان کے زیادہ تر افراد جو سے تھے نا وہ انڈیا میں ہی رہ گئے تھے۔ اب وہ بیچاری بوڑھی سی تھی، کمانے والا بھی نہیں تھا، تو ابو نے یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے ان کو لے کے آ گئے اور جناب ایک کمرہ ان کو دے دیا۔ سنائی بھی بہت زیادہ اچھی طرح نہیں دیتا تھا اور نہ ان کو بہت اچھا دکھائی دیتا تھا، بوڑھی تھی چونکہ۔ فرماتی ہیں موصوفہ کے میٹرک کر لیا تو اس کے بعد پڑھائی کو ہمیں بائے بائے کہنا پڑا، کیونکہ وہاں پر کوئی کالج نہیں تھا اس زمانے میں۔ میں کیا کرتی تھی، محلے کی لڑکیاں ہوتی تھی وہ بھی پائے تھیں، وہ بھی ہلہ گلہ کرنے ان کے گھر آئی تھی، کبھی یہ ان کے گھر چلی جاتی تھی وہ۔ تو اسی دوران ایک محلے میں ایک لڑکا تھا جاوید صاحب کیا کرتے تھے، ان کے بھائی سے دوستی کر لی۔ بہرحال یہ کہ وہ اکثر و بیشتر ان کے گھر آیا کرتے تھے راشد سے ملنے کے لیے۔ تو کہنے بڑے بھائی سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے تو میری اکثر نظر ان پہ پڑ جاتی تھی، ان کی مجھ پہ نظر پڑ جاتی تھی، وہ مجھے مسکرا کے دیکھ لیتے تھے، میں ان کو مسکرا کے دیکھ لیتی تھی، چونکہ پڑوسی بھی تھے اور بھائی کے دوست بھی تھے اور بھائی کے ہم عمر بھی تھے، تو میں عزت کرتی تھی ان کی بہت۔ تو ان کو اکثر نظر مل جاتی تھی، پھر نظر ملتے ملتے ان کے بھائی کی غیر موجودگی میں بھی آ جایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی چونکہ اکیلی تھیں، تنہا تھیں، کچھ معاملات نہیں تھے، وہ بھی سمجھتے تھے اس چیز کو، اس لیے وہ آئے تھے۔ اور ان کی جو پھوپھی تھیں وہ بیچاری صبح جو ناشتے پانی سے فارغ ہوئی دوبارہ کھانا بنا لیا تھی، دوبارہ کھانا بنانے کے اتنی تھک جاتی تھی بیچاری، یہ کھانا کھا کے ظہر کی نماز پڑھ کے سو جاتی تھی فوراً۔ دوپہر میں ان کے جو دوست تھے جاوید راشد کے، وہ آئے تھے، یہ گھنٹوں اپنے کمرے میں ان سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ تو کوئی خوف خطر نہیں تھا کیونکہ وہ بڑے سلجھے ہوئے دماغ کے تھے، کوئی اوباش قسم کی طبیعت نہیں تھی ان کی، کسی قسم کوئی کسی فیل میں نہیں تھے وہ۔ ہمیں 1-2 دن نہیں ملتے تھے، بڑے بے چین ہوتے تھے۔ اب جناب ہوا یہ کہ 3 گھنٹے بعد جب وہ پھوپھی ان کی فارغ ہو گئی کام دھندوں سے، وہ جا کے سو گئیں تو جناب تھوڑی دیر بعد دروازہ کھڑکایا کسی نے آہستہ سے، نوک کے انداز سے پہچان گئی کہ یہ ہو نہ ہو جاوید صاحب گئی جا کے۔ اچھا، یہ بڑی ان کو دیکھ کے خوش، کیونکہ کم از کم 2 سے 3 دن کے بعد وہ تشریف لائے تھے۔ گھر اپنے کمرے میں لے گئی، آدھا گھنٹے میں گزرا ہوگا، ایک دم دروازہ کھڑکایا کسی نے۔ یہ جا کے اس کی جو دروازے کی جھری تھی اس میں جھانک کے دیکھا تو سامنے جناب ان کے بھائی راشد کھڑے ہوئے تھے اور وہ بڑے فکر مند انداز میں کھڑے ہوئے تھے۔ انہی کے بیک سے میں ٹانگا کھڑا ہوا تھا، ٹانگ کی سیٹ پہ جو کہ والد صاحب لیٹے ہوئے تھے۔
وہ سمجھ گئے کوئی خدا نخواستہ بڑی طبیعت خراب ہوئی ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے، یہ واپس لے کے آ گئے۔ تو ایک دم وہ آ کے جاوید کو صورتحال بتا کہ ایسے ایسے ہوا ہے۔ اب اس کی بھی سٹی گم، اس کی بھی سٹی گم کہ اب کیا کریں، ان کو کہاں چھپائیں۔ اب جو چھت تھی ان کی وہ یعنی چاروں طرف سے باؤنڈری وال نہیں تھی۔ اب اگر وہ اوپر بھیجتی ہے چھت پہ چھپنے کے لیے تو وہاں محلے والے بڑے آرام سے ہر طرف سے ان کو دیکھ سکتے تھے۔ تو وہ یہ بہت بڑا رسک تھا، وہ نہیں لیا انہوں نے۔ تہ خانے میں جب وہ دروازہ کھول کے وہ جہاں پانی بھرا رہتا ہے، یہ کنڈی کھولی اور جاوید کا ہاتھ پکڑا، اس کو پش کر دیا اندر ہی، دھکا دے دیا۔ اس نے باہر سے کنڈی لگائی، فٹافٹ اس نے اپنے ابا کی دیکھ بھال کی اور یہ وہ۔ اس دروازہ پھر کسی نے نوک کیا، پتہ لگا محلے کے 2 افراد۔ وہ کہلے حاجی صاحب کی طبیعت کیسی ہے، ہم نے دیکھا تھا ایسے ایسے۔ وہ جناب پھر اندر بلا لیا ان کو، ظاہر محلے کے تھے۔ وہ پریشان کہ یار یہ لوگ جائیں تو میں اس کو یہاں سے نکالوں۔ تو اب یہ پریشان اتنے میں پھپھو بھی اٹھ گیا شور شرابہ سن کے۔ اب تو جناب وہ پھپھی، وہ تو بندے چلے گئے لیکن پھپھی تھیں، راشد تھے اور یہ ان کے والد حضور۔ اب وہ بے چینی سے کربڑ بدلی کری دیا ہے، وہاں تو 5-7 منٹ گزارنا مشکل ہے۔ اور میں نے تو کنڈی لگا دی باہر سے، تو وہ تو گھنٹوں گزر گئے اس کو، اور دوپہر ہونے کو آئی تھی۔ اب یہ پریشان کس طرح نکالوں، اور اندر دل رو رہا کہ بھی اس کو کچھ ہو نہ جائے، لیکن بھائی موقع تھا کہ وہ ہاتھ میں آ کے نہیں دے رہا تھا۔ اب یہ رات کے کوئی 8-9 بج رہے تھے جب ان کو شور ہو گئی کہ جناب یہ لوگ سو گئے۔ بہرحال یہ انہوں نے موم بتی روشن کی اور وہاں چل دی۔ وہ ڈرتے ڈرتے انہوں نے کنڈی کھول کے جناب اب یہ نیچے جھانک کے دیکھا تو نیچے کوئی نظر نہیں آیا۔ اب یہ آہستہ سے آواز دی جاوید، کوئی جواب نہیں۔ وہ خوفزدہ ہوئی، وہ سیڑھی اترتی چلی گئی۔ یہ بھی غور نہیں کیا اس نے کہ میں رات کے اتنے پہر میں یعنی مجھے باہر نہیں جانا، کنڈی نہیں کھولنی چاہیے تھی، اب میں نیچے اتر گئی۔ وہاں اس نے چاروں طرف دیکھا، ساری سیڑھیاں اس کو واضح نظر آ رہی ہیں ہر طرف سے، لیکن جاوید کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اب جناب اس کے دل میں وسوسے آ رہے کہ یہ جن بھوتوں کا قصہ سنا ہے، یہ سنا ہے، وہ سنا ہے، اور پانی بھی اتنا گہرا ہے کہ پتھر کی آواز نہیں آتی، اتنا گہرا پانی ہے، اور یہ سرنگ کی شکل میں وہاں جا رہا ہے مندر کی طرف۔ تو مختلف باتیں جو اس کی ذہن میں تھیں اس کے حوالے سے برے برے خیال آنے لگے۔ بہت زیادہ پریشانی کی صورت میں بہرحال اوپر آئی اور وہاں بیٹھ کے بہت دیر تک روتی رہی۔ اس کو احساس ہوا غلطی سے مجھ سے کیا ہو گیا۔ اس راستے میں اس کے گھر والے بھی پریشان کہ جاوید کہاں چلا گیا۔ اب وہ ان کے ڈھونڈ مچ گئی ہے، ان سب سے معلوم کر لیا لیکن بے سود۔ کہلے آج تقریباً کوئی 40 سال ہو گئے اس بات کو کم و بیش، اور مجھے وہ واقعہ ایسی یاد ہے جیسے کل کی بات ہو۔ یعنی اگر دیکھا ہے اس کا بھی قصور نہیں تھا۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بیان کیجیے گا کہ آیا اس کا قصور تھا یا نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جو بھائی تھے ان کے، وہ مطلب انہوں نے مکان لے لیا کسی اور علاقے میں، تو یہ دونوں بہن بھائی وہاں شفٹ ہو گئے، وہاں کچھ عرصے رہے۔ تو وہ فرماتی کہ مجھے ایک اچھا رشتہ آ گیا، بھائی نے وہاں میری شادی کر دی، لیکن وہ بذات خود اس کو خواب میں ضرور رہتا تھا۔ ہاں بہرحال یہ وہ قصے ہوتے ہیں جو بہت ٹچی ہوتے ہیں۔ اب اللہ جانے بقول ان کے کہ اللہ جانے وہاں ان کو جو جن بھوت تھے جو بھی تھے وہ ان کو ان کی نظر ہو گئے، یا پانی میں ڈوب کے، پانی میں گر کے جب انسان ہلاک ہو جاتا ہے تو وہ واپس پانی کے اوپر آ جاتا ہے، یہ فیکٹ ہے۔ بہرحال ان کے ساتھ جنوں والا معاملہ ہوا کچھ ایسا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور واقعہ جو میرے پاس آیا ہے، جناب انسپیکٹر صاحب ہیں کوئی، انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ جناب پروفیسر صاحب میری زندگی میں یوں تو بہت سارے واقعات ہوئے ہیں ایسے جو ہر لحاظ سے مطلب ایک دوسرے سے چھوتے ہیں، لیکن یہ واقعہ جو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں وہ جناب علی میری جو زندگی کا بڑا عجیب و غریب واقعہ تھا۔ ایسا واقعہ عام طور پر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کہلیں یہ ایک بہت پہلے کی بات ہے، کافی ٹائم ہو گیا اس کو۔ بقول ان کے کہ ایک کیس میرے پاس آیا کہ جس میں ایک صاحب تھے جن کا مرڈر ہو گیا تھا، اور مرڈر میں ان کو بہت شدید ٹارچر کیا گیا تھا، یعنی اس قدر مارا گیا تھا، اور مارا کہاں گیا تھا؟ جنگل میں۔ جنگل میں ان کو مارا گیا تھا۔ ان کے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، نہ ان کی سمجھ میں آ رہی تھی کہ جب اگر یہ جنگلی جانوروں نے مارا ہے تو یہ خراشیں وراشیں تو سب اپنی جگہ ہیں، لیکن مطلب خراشیں ایسی نہیں تھی جس سے خون بہے، کاٹ پیٹ والا معاملہ نہیں تھا، تشدد جیسے گھونسے لاتے مارے گئے دبا کے۔ لیکن کیا ان کا یہ مسئلہ تھا، سوچ کے یہ پریشان تھے کہ آیا وہ جنگل میں ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، لیکن کوئی جنگلی جانور کے نہ انہوں نے اس کو کھایا، نہ انہوں نے اس کو چیر پھاڑ کیا، تو یہ مر کیسے گیا؟ تشدد کس نے کیا؟ جنگلی جانور تشدد نہیں کرتے، وہ تو ڈائریکٹ چیرتے پھاڑتے اور کھا جاتے ہیں۔ یہ ایک معمہ ان کے لیے بنا ہوا تھا
کہنے میں جب میرے پاس یہ کیس آیا تو میں نے جناب وہ کافی باریک بینی سے اسٹڈی کیا، اس کے جتنے پوائنٹس ہیں اس پہ غور کیا، اس کو کھوج لگانے کی کوشش کی، لیکن کوئی سر پیر نہیں ملتا تھا اس چیز کا۔ مجھے تقریباً 5 سے 7 دن کا ٹاسک ملا تھا، اس مسئلے کو حل کرو اور اس کی رپورٹ کرو۔ اب جناب یہ پریشان، کیونکہ 2 دن گزر گئے اور وہ یہ بیچارے وہی زیرو پہ کھڑے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، محلے میں ان کا ایک دوست ہوا کرتا، ان کو پتا لگا کہ دوست ان کا، اچھا مرنے والا کا نام جاوید تھا، تو ان کے جو دوست تھے وہ سلیم نام کے تھے۔ وہ انہوں نے کیا کیا، اس سلیم کو پتا لگا کہ جناب یہ سلیم ان کے بڑے گہرے دوست تھے، ان کو بلا لیا تھانے۔ اب آپ کو پتا جو پولیس والے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، تو کہنے میں نے بھی اسی طبیعت کے عین مطابق اس سے انویسٹیگیشن کی، شک شبہ کی بنیاد پہ۔ اب میں نے بڑا غور سے دیکھا، بہت باریک نہیں اس کی حرکات و سکنات کی اسٹڈی کی، اس کے جواب کی۔ جب جواب دیا تھا تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ واقعی سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ تو اس نے کہیں بھی مجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، تو میں مطمئن ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی وہ مطلب آپ کو کچھ اس کی شب و روز کی جو مصروفیات تھی کچھ اندازہ ہے؟ کہہ رہا جناب وہ سارا دن جو بھی کرتا تھا، وہ تعلیم یافتہ بھی تھا، پڑھا لکھا تھا، لیکن یہ کہ شام کے وقت جتنی بھی مصروفیات ہوا کرتی تھی اس کی ساری پسے پوچھ ڈال کے گھر سے نکل جاتا کرتا تھا، پیچھے وہ جو جنگل تھا وہاں چلا جاتا تھا۔ یہ چونکے جنگل، وہ کیا کرتے جنگل میں جا کے اس وقت؟ کہنے بس میں نے ایک دفعہ پوچھا، لیکن وہ کہتا یار میں ٹہلنے جاتا ہوں وہاں، اور کم و بیش 2.5-3 گھنٹے وہ وہاں پر رہتا تھا۔ 2.5-3 گھنٹے ہضم نہیں ہوئی بات مجھے، بہت مشکل تھا، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ۔ اچھا وہ کسی میں فیر میں بھی نہیں تھا، نہ اس کی کسی سے دشمنی تھی بقول سلیم کے، یعنی ہر طرح سوال کیا، مختلف اینگل سے سوال کیا، انہوں نے تسلی بخش جواب دیا، لیکن ان کا مسئلہ وہیں کہ وہیں حل نہیں ہو رہا تھا۔ سارے سوالات کرنے کے بعد کہنے لگے سلیم بھائی آپ چونکہ ان کے دوست ہیں تو آپ چاہیں گے اس مسئلے کو حل؟ میں بالکل چاہوں گا، دل و جان سے چاہوں گا کہ مسئلہ حل ہو، جہاں مجھے ضرورت ہو، جب ضرورت ہو حاضر ہو۔ تو اب یہ دوبارہ اسی زیرو پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی، انہوں نے کیا کیا، اپنی گاڑی پکڑی، 2 بندے ان کے ساتھ تھے، وہاں چلے گئے جنگل۔ اب جنگل میں کیا تھا، وہ سائڈ میں جھاڑیاں تھیں، جب جھاڑیوں سے نکل کے اندر گئے تو وہ بہت بڑا میدان تھا۔ انہوں نے جو وہاں دیکھا کچھ بھی ایسی چیز نہیں دیکھی جو قابل ذکر ہو، تو وہ جناب پریشان، یار اس جنگل میں کوئی ایسی جگہ تو ہے نہیں کہ جہاں پر وہ آ کے مطلب واک کرے۔ اچھا انہوں نے ایک چیز دیکھی کہ وہ جو جسے کہ بیچ میں میدان جیسا خالی تھا، اس کے بیچوں بیچ ایک درخت تھا، اور وہ اس کا جو تنا تھا نا وہ بہت زیادہ چوڑا تھا۔ اچھا زیادہ ہائٹ نہیں تھی درخت کی۔ اچھا اب یہ انہوں نے کیا کیا کہ یہ قریب گئے، انہوں نے غور سے مشاہدہ کیا اس کا، ان کو کوئی ایسی چیز نظر ہی نہیں آئی، لیکن جو تنا تھا وہ تھوڑا ضرورت سے یا ایز یوزول جیسے ہوا کرتا تھا اس سے کہیں زیادہ موٹا تھا۔ تو یہ بہرحال چھوٹی موٹی جو بھی انکوائری تو دیکھ داکھ کے جو بھی ہے، کچھ ان کو سراغ نہیں ملا، یہ واپس تھانے چلے گئے۔ اب تھانے جا کے وہی پریشانی بیٹھے ہوئے۔ اب جب 2 دن مزید گزر گئے تو اٹ مینس کہ 5واں دن شروع ہو گیا، اب ان کو فکر کہ یار میری 1 سے 2 دن ٹوٹل میں نے مزید اس پہ اگر میں نے یہ کر لیا حل تو ٹھیک ہے، ادروائز میری ریپوٹیشن تو ہوگی خراب۔ تو وہ بڑے پریشان، تو وہ جناب علی وہی آفس میں بیٹھے، وہ جو لکیریں انہوں نے ماری تھیں، کوشچن مارک ڈالے ہوئے تھے، ان پہ غور و فکر کر رہے تھے کہ اچانک ان کے ذہن میں ایک بات آئی۔ جیسی وہ بات آئی تو انہوں نے کیا کیا، وہ گاڑی منگوائی، گاڑی تیار کرو، مجھے جنگل جانا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، 2 بڑے پھرتیلے قسم کے پولیس والے، وہ ان کو لے لیا، یہ بالکل اسی درخت کے قریب پہنچ گئے۔ اب درخت کو بڑے غور سے دیکھتے رہے، خاص طور پہ اس کا غیر معمولی تنا، وہ اس تنے کو بڑے غور سے دیکھتے رہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، کوئی پاؤڈر ہوتا ہے جس کی مدد سے نشانات وغیرہ واضح ہو جاتے ہیں، انہوں نے پاؤڈر پورے درخت کے ارد گرد چھڑک دیا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ قدموں کے نشان ہیں جو جا رہے ہیں درخت کی طرف، لیکن ان میں سے واپس کوئی نہیں آیا۔ یہ بات ان کی ہضم نہیں گئی، یہ تنے سے کیا تعلق؟ تو ان کے ذہن میں ایک بات ہے، کہنے ایسا کرو، سپاہیوں سے کہا زمین کھودنے کا سامان لے کے آؤ، کٹنگ کے لیے جو تنا تھا وہ اس کو کاٹنا چاہ رہا تھا۔ کہنے یہ فٹافٹ یہ گاڑی میں گئے، گاڑی میں جا کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے اچھی طریقے سے واپس آئے۔ کہنے سر کاٹنے کا سامان تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھدائی کا سامان ہماری گاڑی میں، ہمیں تھانے جانا پڑے گا۔ کہنے جاؤ، کرنا تو ہے ہر قیمت پہ، ٹائم بہت کم ہے۔ وہ چلے گئے بیچارے۔ تو اب یہ باتیں بھی کر رہے تھے آپس میں، لیکن ان کو وقت کی نزاکت کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر گزرے تھے کہ ان کا یہ ٹائر راڈ ہوتا ہے نا جو گاڑی کا، وہ ٹوٹ گیا۔
तो वो फिर गाड़ी जो आउट ऑफ स्पीड हो गई। फिर जब वो आपे से बाहर हो गई तो वो जनाब मेरी बहुत कोशिश कर रहे थे उसको कंट्रोल करने की, लेकिन नहीं, गाड़ी ने क्या किया, झटका खाया, क्या हुआ, टकराई किसी चीज़ से, गाड़ी उल्टी हो गई। अब उनके सर ज़मीन पर रगड़ते हुए जा रहे थे रोड पे, और गाड़ी उसको उनके ऊपर किरची किरची हो गई, उनके जिसमें टूट टूट फूट के शिकार हो गया। जबकि वहाँ इंस्पेक्टर साहब बेचारे अकेले बैठे हुए थे। बैठे इनकी देने पता नहीं क्या आया, इन्होंने जेब में हाथ डाला, उसमें एक चाकू निकला और जाके ना उस तने के नीचे मिट्टी के करीब उन्होंने तने को कुरेदना शुरू कर दिया। इतना कुरेदा कि उसमें से कुछ टपकने लगा। देखा तो वो लिक्विड नहीं था जो आमतौर दरख्त के अंदर से स्लेस टाइप की चीज़ निकलती है। अब ये परेशान गई, ये क्या चीज़ है अजीब सी लाल लाल सी। जनाब पता लगा जनाब ये तो खून है, इनकी चट्टे को एकदम पीछे हटे वहाँ से। इसी असना में तना जो उसका पेड़ का था वो एकदम हटा शटर की तरह, और वहाँ से एक बंदा निकला और जिसका हुलिया देख के ये खुद परेशान हो गए इंस्पेक्टर साहब। वो जनाब मोटा तगड़ा है, लंबा चौड़ा, और प्लस उनके सर पे सींग। वो उसके पूरे हुलिया से देख के उसको समझ कि जनाब ये हमारी दुनिया की मखलूक नहीं है, जिन्हों की जमा से ताल्लुक़ है इनका, और ज़रा एजड थे। तो बहरहाल पूछा कि तुम कौन हो? कहले मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। तुम कौन हो? तुम यहाँ पर मेरे घर में डिस्टर्ब करना। कहले दरख्त के अंदर रिहाइश कैसे है आप लोगों की, आप कौन है? तो उसने बताया कि मैं जिन हूँ, यहाँ पर रहता हूँ। तो मैंने, क्योंकि आप लोगों को प्लान कुछ और है, यहाँ उसको दरख्त काटने का प्लान था, मेरी ये रिहाइश गाह है और मेरे साथ मेरे पूरे ख़ानदान के लोग यहाँ रहते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग यहाँ रहें। तो मैंने उन लोगों को जो आपने भेजा था आरी लेने के लिए, बस हम लोग वो अब दुनिया में नहीं है। एकदम उसको झटका लगा। ज़ाहिर जिस तरह वो बात कर रहा था ना, उसमें इतना कॉन्फिडेंस था, समझ गए कि यार ये सच बोल रहा है। कहने भी आप मतलब क्या चाहते हैं? मैं मतलब ये कि कहने मैं अच्छा, इनके घिग्गी भंगी जो पता लगा इनके दोस्तों को या इनके जो साथी थे उनको इसने मार दिया है। हकलाते हुए कहने मैं जावेद के, और उस तरह उसके मुँह से निकला, कहला हाँ जावेद भी यहाँ आता था, वो बड़ा अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान, ऐसा अच्छा इंसान मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। अभी इसकी शक्ल देख रही, जावेद को कैसे जानता है? कहले वो यहाँ रोज़ रात को आता था, यहाँ मगरिब के बाद यहाँ इसी दरख्त के नीचे बैठ के वो ना अपनी जो ज़िंदगी के जो मामला थे वो अपने सोचता था, प्लस उस पर बड़बड़ाता रहता था। यानी वो ख़ुद कलामी के अंदाज़ में वो अपने मुश्किलात को ख़ुद ही से बयान करता था। कहता मेरा मसरफ़ कोई नहीं यहाँ पर, मेरा कोई ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ना मेरी कोई जॉब लग रही है, ना मेरा ये कुछ हो रहा है, ना मेरा वो। अलगर्ज़ ये कि मैं कभी उनकी, हम लोग अंदर से इसकी गुफ्तगू सुनते थे, इसको डिस्टर्ब नहीं करता था, क्योंकि वो हमारे लिए कोई परेशानी का सबब नहीं था। तो उसकी फीलिंग्स को हम महसूस करते थे। आप लोग इंसानों में ये चीज़ नहीं है, दूसरे की फीलिंग्स को आप इतना महसूस नहीं करते जितना हम महसूस करते हैं। यानी हमें इससे उसकी इस कदर मोहब्बत होगी, उससे इतनी वो उनसियत होगी कि हम उसको बड़ा चाहने लग गए थे। एक दिन क्या हुआ कि वो बहुत रो रहा था यहाँ बैठा हुआ अपने हालात की वजह से। तो मैं फ़ौरन तना हटा के बाहर निकला हूँ, तो ये एकदम मतलब डर गया, डर के भागने लगा। मैंने उसको कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं ठीक है मैं इंसान नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम जितनी बातें यहाँ करते रहे अपने आप से मैंने सारी सुनी है। मैं समझ गया कि आप परेशान हो, मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, आप परेशान नहीं हो। कहने वो रुक तो गया लेकिन डर भी बहुत रहा था बहरहाल। कहने मैंने उसको दिलासा दिया, मैंने उसके हाथ पे हाथ रखा, से प्यार से हाथ फेरा, उसके कंधे पे हाथ फेरा। तो मेरे दिलासा देने पे और प्यार से हाथ फेरने पे वो कुछ शांत हुआ। तो फिर मैं उसको अंदर लेके गया। अब अंदर की दुनिया उसने देखी तो वो हैरान परेशान, सारे जिन्नी जिन थे, मेरा पूरा खानदान था वहाँ पर, सबको देखा, सब उसको देख के मुस्कुराए। अच्छा ये बातें करते थे बाहर बैठ के, अच्छा ये बातें करते थे, इस किस्म की बातें पूछते, सवाल पूछने लगे। हाँ हाँ ये वही बेचारा बड़ा शरीफ इंसान है, बड़ा ये, इसकी खातिमा दराज करो भी। और कह उसने उसको मुँह वूह धुलाया, कपड़े शपड़े दिए उसको पहनने के लिए, और उसको जनाब के लिए खाना वाना खिलाया। वो बड़ा खुश, उसका जो गम था, एक खौफ था इनको देखकर, वो जाता रहा। फिर कॉन्फिडेंस से उसने जैसे बाहर बातें करता था, उसने, हमने कहा कि भाई हमसे बातें करो ना आज, पहले उसने अपनी मामला को शेयर करना शुरू किया, बातें करता रहा, सब उसको सुनते रहे, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अपनायत। तो हमने उससे कहा कि यार हमारा दिल चाहता है हमारे साथ ही रहो, तुम तो हमें अपने लगते हो। तो ये चूँकि सारे मुखलिस थे, जावेद से बातें कर रहे थे, वो जावेद इनसे बातें कर रहा था, उसने भी कहा कि हाँ मेरा भी दिल चाहता है कि मैं आपके साथ रह लूँ, तो आप लोग तो बहुत अच्छे हैं।
इंसानों की दुनिया में ज़्यादातर लोग मुझे ख़राब ही मिले। आप लोग तो सारे बहुत अच्छे हो, मैं आपको देख के डर गया, पहली मरतबा देखा था मैंने इसलिए डर गया, लेकिन आप लोग तो बहुत अच्छे हो, मेरा भी दिल चाहता मैं यहीं रह जाऊँ, तो आप भी बड़ा मेहरबानी मुझे यहाँ पर रहने की इजाज़त दे दें। बोले हाँ हाँ, हमें बहुत खुशी होगी जनाब, आप यहीं रह लो। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता? तो ज़ाहिर है वो तो एक ज़ुबानी कलामी एक जमा खर्च था, वो सिर्फ बयान कर रहा था, कोई विटनेस तो था ही नहीं उसके पास। तो ये बोला हाँ मुझे दिखा दो उसको जावेद को एक दफ़ा, क्योंकि वो सलीम जो उनके दोस्त थे उन्होंने उसका हुलिया भी बयान किया था। उसने जब उसको देखा बाहर जब आते हुए, तो जनाब कीमती मोतियों की टोपी पहनी हुई है, ताज टाइप की, और जनाब बड़ा खूबसूरत लिबास, बड़ा शहजादे जैसा उसको रखा हुआ है उन लोगों ने। और ये जैसे बाहर निकला तो सारे के सारे जितने भी लोग थे, उनकी पूरी फैमिली थी, वो भी साथ आ गई। इसने देखा इंस्पेक्टर ने कि भाई ये तो पूरी मतलब सही कह रहा है, ये पूरा ख़ानदान है इसका यहाँ पर, और जावेद तो बिल्कुल सही है। तो कहने फिर वो लाश किसकी थी? कहने अब आप असल मौजू पे आएँ। दरअसल हमारे यहाँ भी जज़ा सज़ा का ताल्लुक है, जैसे आप लोगों के जज़ा सज़ा दी जाती है, उसकी सज़ा होती है बाकायदा, फांसी भी होती है, तो जैसे आपके होता है, ऐसे हमारे यहाँ भी क़वानीन हैं जो हम लोग उसको फॉलो करते हैं ताकि अमन रहे हमारे यहाँ। कल नहीं जनाब वो बड़ा उसने उधम मचाया हुआ था, बड़े लोगों कत्ल गारत की थी, जिनों के बच्चों को बहुत मारा था उसने, तो वो पकड़ा गया। उसको पकड़ लिया जब हमने, तो उसको फांसी की सज़ा हमने दे दी थी। तो कुछ अरसे बाद उसको फांसी होने वाली थी। जब जावेद से मुलाकात हुई, जब उसने कहा कि हमें भी आप मुझे यहीं रख लो, इसके कहने के बाद मैंने गौर किया कि जो वो जो जिन था हमारा वो कमोबेश इसी कद काट का था। हमने क्या किया, उसकी शक्ल को अपनी ताकत के ज़रिए, गैर मर्ई ताकत के ज़रिए मैंने जावेद की शक्ल दे दी उसकी शक्ल को, और पूरे जिस्म पे चोटों के निशान उसके मतलब डाल दिए, घुसे मुक्कों से सूजा हुआ जिस्म था उसका। तो आपने देखा होगा? हाँ मैंने देखा है, वो आप सही कह रहे हैं, ऐसी था। कहने उसको हमने फेंक दिया ताकि लोग मुआलता खाएं कि जनाब ये जावेद है, और वो जावेद को भूल जाएंगे। फिर वो अगर जावेद घर वापस नहीं गया और किसी को मतलब इसकी वापसी का इत्तला नहीं मिली, तो सब परेशान होंगे, खोज लगाते लगाते यहाँ ज़रूर रहेंगे। लेकिन चूँकि अब एक लाश मिल गई जावेद की शक्ल में, जावेद ही की शक्ल सूरत थी बिल्कुल और कद काट, तो लोगों ने उसको जावेद समझ लिया, हत्ता कि आप भी जावेद ही समझते रहे, जबकि वो हमारा जिन है, जावेद तो ये है। तो अब ये कहेंगे भी ये तो मसला ही हल हो गया। कहने हाँ ना, लेकिन अब आपसे मेरी एक गुजारिश है, हालांकि हम किसी से गुजारिश नहीं करते हैं, हम तो डायरेक्ट हुक्म देते हैं, और जो हुक्म की पासदारी नहीं करता तो फिर उसके साथ हम क्या करते हैं ये भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप बाहर जाके इस बात का जिक्र नहीं करेंगे, इस बात को सीगा राज में रखेंगे। आप जावेद की कोई बात बाहर नहीं जाएगी, जो जैसे चल रहा है जावेद की लाश मेरी ठीक है, जावेद थे जनाब वो, आप उसको दफना दो, आप उसका राज अफशा ही नहीं करो। इसको भी ढारस हुई कि जावेद तो खुश है यहाँ पर, जावेद ही की ख्वाहिश थी, इनकी भी ख्वाहिश थी। जब इनकी आपस में मुश्तरका ख्वाहिश थी कि ये दोनों एक दूसरे से खुश है, तो हमें क्या ज़रूरत है पंगेबाजी करने की। उसने बोला चलो ठीक है जावेद आप यहाँ खुश। उसने क्या किया, वो वहाँ से लाश उठवा के जहाँ रखी थी उसको दफना दिया। किस्सा यहाँ ख़त्म हो गया, उनकी फ़ाइल क्लोज़ हो गई। तो ये वाक़या जनाब अली, बस औकात मैं ऐसे वाक़े पढ़ता हूँ तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि दुनिया में ऐसे ऐसे वाक़े लोगों के साथ होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। लिहाजा बहरहाल किस्सा मुख्तसर यकीनन आपको भी पसंद आया होगा। अगर ऐसा तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और नए जितने भी लोग चैनल पे आने वाले हैं मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी जो वीडियोज़ आपको पसंद है आप उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लस कि आप उसको शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे जो आपके दोस्त अहबाब हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।